السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال مدعا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعا لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ حال ہو گیا ہے سنیاسی کا، نہ گھر کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ ادھرگاہ ہو گیا۔ بھائی نے شروع سے ہی بیچ ادھرگاہ تھا، لیکن تھوڑے دن جو اس کو جو سطح جو ہاتھ کو ملی تھی، انہیں ایک عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ خیر یہ گندے کیڑے کو، یہ جانور کو، یہ بونے کو، یہ جوکر کو ہم کیا کہیں، لیکن میرا آج کا ایشو تو رہے گا کالا لنڈو، کالا سور، کالا بدجنور، کالا ڈیوس، جو ابھی گھوڑوں نے گدھوں نے جان بچا اس کو، اس کے وجہ سے گدھے پہچان لیے وہی نسل کا کیڑا ہے بول کے، آزو بازو کے سارے اڑ گئے، وہی پورے بہہ کے چلے گئے، لیکن یہ لنڈو اور اس کی فیملی بچی، کیونکہ یہ نسل ان لوگوں کی چاہیے۔ تو گدھوں کی مدد لے کے اس نے اپنی جان تو چھڑایا، لیکن سدھرا نہیں ہے، کیونکہ یہ سدھر ہی نہیں سکتا۔ بھائی اس کی جان بچنے دو، انہیں بچنے دو، یہ گھر کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حساب ہے۔ یہ لوگ جب اسلام کو اور مسلمانوں کو گندی نظر سے دیکھے، تب ان کے اوپر یہ چیزیں آئیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ سک رہے۔ انہوں سمجھیں گے کیسا؟ انہوں گو سے اور متر سے باہر آئے تو سمجھیں گے نا بھائی، نہ گو سے باہر نکل رہے انہوں، نہ متر سے باہر نکل رہے انہوں، ان کا کیا حال ہوتا جو ہے سو آپ لوگ بجا جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا آپ لوگوں سے، اس وقت اس نے جو اسلام کی جو مسلمانوں کے لیے جو گندی سوچ ہے، اس کی گندی ذہنیت ہے، گندے وچار ہے اس کی جنپت کا انڈا، یہ کون سا لینڈا ہے یہ؟ خیر یہ کس کا دھکا ہے، کس کی لکوڈ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے بارے میں بات کرتے کرتے ہم کو شرم آ رہی، لیکن یہ بے حیا، بے غیرت، یہ کمظرف ایک ایسا گندا بیج ہے جو نہ سمجھانے سے سمجھ سکتا، نہ بولنے سے سدھر سکتا، کیونکہ یہ ہے ویسی فالتو سالہ نا بھائی۔ ارے اس کی جنپت کا انڈا، اس کی لنڈیاں دیکھو، میاں بھائیوں کے دیوانے ہیں، ہاں لنڈیا میاں بھائیوں کے دیوانے، اور جانتے ہیں اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیا ہوتے، لیکن یہ بیچ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ جانتا ہے انہیں بھی، لیکن انہیں مجبور ہے بھائی۔ اگر چاہیے جاننے لگا یا سپورٹ میں بھی بات کرا ذریعہ بھی تائید میں، تو اس کی ضمانت ضبط ہو جاتی۔ اس کا کام ہے اتیاچار، گندے باتیں کرنا، زہر پھیلانا، بڑے باتیں کرنا۔ حالانکہ اس کی معلوم ہے انجنی کمار صاحب کافی پھوڑے اس کے، حالانکہ جو ہے اس کے پچھواڑے کالے رہتے، لیکن وہ کالوں کے اوپر بھی جو مسل کسے اس کے پکے کو مرچی لگا کے، لیکن انہیں نہیں سدھرا، وہ انہیں سدھر ہی نہیں سکتا۔ انہیں نیچے کا پکا بند ہوا تو منہ اوپر کا پکا منہ سے استعمال کر رہا انہیں، کیونکہ گند کھانا، گند بولنا، گندے باتیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک لنڈی کی شادی کرا، ایک بیٹی کی، وہ بھی کس کی دین ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ دیکھ رہے کالے لنڈو، جب تو ہم مسلمانوں کو زہر اگلیں گا نا، تب تیرے کو یہ سننے کو ملے گا۔ سنو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی انہیں ایک گستاخ یہ کیا تھا، جمعے کی نماز کے بعد ہمارے لوگ باہر نکل کر
नारे मारते हुए पत्थर मारते कहते, पथराव करते कहते। इससे पहले भी बोला था, मैं नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कल के अपनी फिर बयान में ये आने पे इन्हें क्या है, इन्हें सुर्खियों में रहने के लिए ये गंदे बातें करते रहता, ताकि लोग जो है ना इसके औकात नहीं है, इसको भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर ये जहर उगलते रहता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जबकि इसको पता है जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगले हैं उनकी औकात गटरों के अलावा और कहने के, गटरों में बह गए ये लोग, इनकी ये हैसियत, ये औकात, यही मुकाम रहता है इनका, यही जगह रहती है इनकी। तो इसने ये कहा है, नमाज पढ़ने के बाद जुम्मे की जब मस्जिदों से बाहर निकलते तो नारे मारते हुए फतराव करते गए थे। किसको करे, इसकी माता के ऊपर मारे, या इसकी कक्का के ऊपर मारे, या इसकी बेटी के ऊपर मारे, या इसके ऊपर मारे, किसके ऊपर मारे। अरे ये जहर बांटने का ये लोगों के पास ऐसे चंद मुट्ठी भर के है भाई लिंडे, ऐसे लिंडवा जहरीले साले, ये धक्के जो मियाँ भाइयों की है ना लिक्विड से निकले हुए, मुट्ठी भर के। लेकिन इन्हों सुधरने वाले नहीं है, इनकी भला कितने बार भी फोड़ लो, ये वो कीड़े है, समझे ना, दिमागी कीड़े, ये जो नासुर बन के खा के देश को खोखला करके रख दिए हुए। बड़े बड़े बातें कल तक सीएम को कर रहा था, चंद्रशेखर राव को कर रहा था, केसीआर को, अब वहाँ पे सही फूटी उसको औकात दिखा दिए। अरे भाई ये लोग गुड़म्बे से बाहर नहीं निकलते भाई, गुड़म्बा पीना, मूत्र पीना, हौले शोले बातें करना, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब इनके बारे में जो है सो बोलने के लिए हमको शर्म आ रही, लेकिन जब इन्हों इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो इनको सुनना पड़ता। इनको जो है सो जूती की नोक पे रखते हैं, हम कहाँ रखते हैं, हमारी जूती की नोक पे रखते हैं, इससे ज़्यादा इनके औकात नहीं है। ये लोग भला करते बड़े बड़े बातें, लेकिन जब सामने कोई मियाँ भाई आके अस्तीन चढ़ाया तो कटर में चले आते हैं, पना लेते हो उन्हों, समझे ना, कटर में जाते या गुफा में कौन सी भी छुप जाते या भगवे में छुप जाते, इनकी ये औकात है। लेकिन बोलने के लिए बड़े बड़े बातें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को करते, अकबरुद्दीन अवैसी को करते, सब को करते, लेकिन इनकी दूर दूर तक कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अब इन्हों जो करेंगे ना इनको भरना भी पड़ेगा, और जो है सो इनकी बहुत जल्द फिर फूटने वाली है, इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी। वेट एंड वॉच, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता। और ऐसे पाखंडियों को तो जो है सो बराबर सबक जो है सो देना बहुत ज़रूरी है, और वो सबक भी मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम मुसलमानों के लिए जो जुम्मे की नमाज के लिए जो बोला इन्हें, इसके ऊपर FIR होना चाहिए, इसके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए। और अवैसी के लिए भी जो है वो ज़बान इस्तेमाल करा उन्हें, अच्छी बात नहीं है, मैं आपको दोहराना भी नहीं चाह रहा हूँ वो बातें, जो बातें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए बोला है। अगरचे मैं बोलूँ अगरचे तो आप लोगों को तकलीफ़ होगी, इसीलिए ये जहरीले गुट और जहरे ये हमारे को पीने की आदत हो गई, हम पीते, हम इनको जवाब भी माकूल देंगे इंशाअल्लाह ताला। रही बात इसके जैसे 1 करोड़ के जीजा हैं उन्होंने, इसके वजह से गंदी नस्ल के कितने भी जानवर हैं ना, सच्चे खुदा अज़ा हो रही है, उन सब के जो है सो इन्होंने जीजा है।
لا الہ الا اللہ بہرحال کیف اس کے وجہ سے کالے لنڈو کی وجہ سے 1 کروڑ لنڈوؤں کو جو ہے سو ان کے اوپر سے اتار کے پھینک دینے کی وہ رکھتے ہیں. سمجھے نا؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. صرف نام اویسی کا بول کے سرخیوں میں رہنا چاہتے، ان کو گالی دے کے آگے بڑھتے سمجھتے، آگے نہیں بڑھتے. ضمانت ضبط ہوتی ہے، اگرچہ کسی سر پھرے کے ہاتھ کو مل گیا اگرچہ تو نڈے پہ پونک دیتا انہیں. سنا کالے لنڈو، ارے تیری اوقات جو ہم ٹٹی کر کے نکلتے نا اس کو تو بھی پانی سے بہاتے، وہ بھی نہیں ہے تیری اوقات. لیکن تو اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا، کیا سوچ لیتا، کیا دیکھ لیتا پتا نہیں. ارے پہلے اپنے گھر کے لنڈیوں کو سنبھال رہی، بعد میں بولنا دوسروں کے بچوں کے لیے، دوسروں کے گھروں کے لیے کھندل دیتے انہوں ان کے بارے میں، جو ان کے گھر والوں کے بارے میں بول رہا تو سمجھا. ارے کالے لنڈو، ارے کالے سور، ارے کالے جانور، ارے کالے وٹیور، ارے کالے لنڈو زبان بہت بول رہی، پکا بہت گلگلا رہا ویسا ہے. کیڑے گر کے شاید کینچ میں نکل گئے ہوں گے، اس لیے پھر گندے الفاظ استعمال کر دیے تم. وہی بھرنا پھر مارنا پڑتا پم گھپ بول گئے. تیری جن پت کا انڈا، تیرے کالے لنڈو سنبھل جا، سدھر جا نہیں تو گزر جا، کوئی اوقات نہیں ہے تیری.